دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ رکھا ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں اپنے عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات ہمیشہ یاد رہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ خود اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر والدین سے بات کرتا ہے۔ مرد عورتوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ مرد کو بے عزت کرنے کے لیے بھی عورت کو گالی دیتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا یا کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو زندگی کی جیت پر اور نہ ہی کسی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیر خواہوں سے زیادہ ان لوگوں کو اپنے لیے مخلص سمجھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ تکبر سے پاک گفتگو، نفاس سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو اس کی جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف ہمیشہ دیکھتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہارے لیے قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی درخت کو ہی مارتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔
مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن اور احسان زندگی بھر کا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی کبھی نہیں توڑ سکتا۔ بات چیت کے دوران میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ جب تک میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں دوسروں کو بھی کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو قرآن پاک قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو معاشرے نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے۔ اگر کسی مسلمان نے درخت لگایا جس کا پھل کسی انسان یا جانور نے کھایا تو لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرات نہیں رکھتا وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں مشکل اور سخت کام کرنے کے لیے ہمیشہ سست بندے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ جس لمحے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہی اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیں، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ ایک آدمی جو 50 سال کی عمر میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا تو اس نے زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کبھی کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا ہو۔ تعلیم حقائق کو سیکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دفاع کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک تربیت کا نام ہے۔ میں باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، میں بس اپنی مشکلات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراً ہی آ جاتا ہے۔ میرا اس پر کامل یقین ہے کہ خدائے کائنات کا نظام چلانے کے لیے پاسا نہیں پھینکتا۔